السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہمارا ابواب الصرف کا یہ دوسرا ویڈیو ہوگا۔ پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کے پہلے لائن کی پوری تحقیق کی تھی، ایک ایک لفظ کی، اس کا پورا اعراب لگایا تھا اور ساری چیزیں ہم نے اس کے بارے میں کی تھی۔ اب اس دوسرے ویڈیو میں ہم جو دوسرا لائن ہے اس کی پوری تحقیق کریں گے، اس پہ اعراب لگائیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کریں گے۔ چلیے، تو ہم نے یہاں پر اس کو کاپی کر کے لے لیا ہے اس عبارت کو۔ اب ایک ایک کر کے اس عبارت کی پوری تحقیق جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ سب سے پہلے تو اسم ہے، تو الاسم پہ پیش آئے گا۔ کیوں آئے گا پیش؟ اس لیے کہ مبتدا پر ہمیشہ پیش ہی آتا ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اسم کو مبتدا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اسم کو مبتدا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ شروع میں آیا ہے اور الف لام ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم جب شروع میں آتا ہے اور اس پر الف لام یا معرفہ ہوتا ہے تو 100% وہ مبتدا بنتا ہے۔ اس لیے کہ مکمل جملے صرف دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ الف لام لگا ہے اسی لیے اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا، اس پر پیش ہے۔ اس کے بعد ہے کاف لام میم تا، کلمہ۔ لیکن لاسٹ میں نے کوئی اعراب نہیں پڑھا ہے، یہ ہم کو تلاش کرنا ہے۔ صرف 3 ہی اعراب ہے عربی میں، زبر، زیر اور پیش۔ تو پہلے زیر کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس پر ہم زیر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیر آنے کی صرف 2 صورت ہے، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہو یا اس پر حرف جر ہو۔ کلمہ پر نہ حرف جر ہے نہ ہی مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کلمہ پر زبر دے سکتے ہیں کیا؟ اس پر ہم 2 زبر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ زبر دینے کے لیے منصوبات میں سے ایک ہونا چاہیے، تو مفعول بننا چاہیے۔ تو مفعول بننے کے لیے کلمہ سے پہلے فاعل ہونی چاہیے، فعل ہونی چاہیے، نہ فاعل ہے نہ فعل ہے، اس کا مطلب یہ مفعول بھی نہیں بن سکتا۔ تو زیر اور زبر تو ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں، تو اب ایک ہی اعراب آیا، وہ ہے پیش۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ پیش جو ہم دے رہے ہیں تو کیا ہم کو تنوین کی شکل میں دینا ہے یا ایک پیش کی شکل میں دینا ہے؟ اس لیے کہ الف لام نہیں ہے تو ڈائریکٹلی اس پر ہم کیا کریں گے؟ تنوین دے دیں گے۔ تو کلمتن ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تا، دال اور لام، تو یہ فعل ہے تدلو، دلہ یا دلو سے، یہ تو آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا۔ تو کلمتن تدلو، الا حرف جر ہے تو وہ آپ کو لکھنا ہی ہے۔ اب الا حرف جر ہے تو اس کے بعد جو لفظ ہوگا 100% اس پر زیر ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے معنی، تو معنی پر زیر آ گیا۔ تو کلمتن تدلو علی معنی، یہاں تک ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد آ جائیے میم مستقل جو لکھا ہوا ہے، مستقل، اس پر کیا اعراب آنا چاہیے؟ تو اس پر جو ہے کیا زبر دے سکتے ہیں؟ زبر نہیں دے سکتے، اس لیے اگر زبر دیتے تو یہ اس طریقے سے لکھاتا، تو زبر تو نہیں دے سکتے ہیں۔ پیش دے سکتے ہیں، پیش اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی فاعل نہیں ہے، کوئی فعل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم پیش دے دیں، ہے نا، تو پیش بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ پیش دینے کی اور بھی دوسری شکل ہے، مرفوعات میں آپ نے پڑھا ہے، نائب فاعل ہونا، فاعل ہونا، مبتدا ہونا، خبر ہونا۔ تو مستقل نہ فاعل بن سکتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے، نہ نائب فاعل بن سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی فعل مجہول نہیں ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے اس لیے کہ مبتدا بیچ میں آتا نہیں ہے، اور خبر بھی نہیں بن سکتا ہے اس لیے کہ پورا اس کے آگے بہت سارے ابھی لفظ باقی ہے، تو بیچ میں خبر بھی نہیں آتا ہے کیونکہ خبر آخر میں آتا ہے، تو خبر بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ اس پر زیر دے دیجیے۔ اب زیر دیجیے گا تو سوال ہوگا کہ پھر اس پر تو حرف جر بھی نہیں ہے اور مضاف الیہ بھی نہیں ہے، تو زیر کیوں آ رہا ہے؟ تو زیر اس وجہ اور بھی دوسرے وجہ ہو سکتے ہیں آنے کے۔ الا معنی پر لگا ہوا ہے، تو معنی، مستقل معنی، اردو میں ہم بولتے ہیں مستقل معنی،
تو مستقل معنی یہ موصوف صفت کام کر رہے ہیں نا، تو معنی پر حرف جر لگا ہوا الا کی وجہ سے تو وہ موصوف ہے، مستقل پر بھی ہم نے صفت بنا دیا اس لیے ہم زیر دے رہے ہیں، تو معنی مستقل، تو کلمۃ تدل علی معنی مستقل، ایسا کلمہ، کلمۃ مطلب ایسا کلمہ، تدل جو دلالت کرتا ہے، علی کس پر، معنی مستقل، ایک مستقل معنی پر، ایک کیوں ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین لگا ہے، تو اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایک مستقل معنی پر، یہاں تک کا ترجمہ ہوا۔ اب آ جائیے آگے، غیرو، غیرو کو جو عام طور پہ غیرہ غیرو پڑھا جاتا ہے، غیری بھی، لیکن یہاں پر غیرو پر ہی ہے۔ غیرو، غیرو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو لفظ ہے مقترن، یہ زیر آئے گا اس پر، غیر مقترن ہو گیا۔ با حرف جر ہے تو یہ احد جو لکھا ہوا ہے اس پر بھی زیر آئے گا، تو بی احد، اب احد پر الف لام اور تنوین بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حرف یہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے کہ ایک ہی صورت میں مضاف الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، جب مضاف جب کوئی لفظ مضاف بنتا ہو، تو ایک ہی لفظ صورت ہے جب کسی لفظ پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، جب وہ مضاف بنتا ہے۔ فی الحال اب اتنا یاد رکھے، تو احد پر الف لام اور تنوین نہیں ہے، اس کا مطلب احد مضاف بن رہا ہے، تو یہ جو الازمینہ ہے یہ ہم 100% مضاف الیہ ہوگا، تو اس پر آپ جو ہے مضاف الیہ والا اعراب دے دیجیے۔ اب الثلاثی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو زیادہ چانس ہے کہ یہ مضاف الیہ ہی ہے، یہ بھی مضاف الیہ یعنی بنے گا، پہلے صفت بنے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں، تو میں یہ اندازہ لگا کے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اندازہ لگا کے بنا رہا ہوں، تو میں نے اندازہ لگا کر ثلاثی پہ زیر دے دیا ہے، اعراب تو اندازہ لگا کے دے دیا ہے، اب چیک کرتا ہوں کہ میں نے جو یہ اندازہ لگا کر اعراب دیا ہے وہ صحیح اعراب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، کبھی کبھی اعراب لگا کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ثلاثتی پر میں نے زیر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو موصوف اور اس کو صفت بنا دیا ہے، اور موصوف صفت میں 4 چیزوں میں برابری ہوتی ہے، تو مجھے دیکھنے میں ان چاروں چیزوں میں برابری نظر آئی، 3 چیزوں میں تو برابری نظر آ گئی، اس لیے میں نے چوتھا اپنے سے لگا دیا، جیسے دونوں پہ الف لام ہے، دونوں مؤنث ہے نا، تو یہ 2 چیزوں میں دونوں واحد ہے، 3 چیزوں میں مطابقت نظر آئی، تو اس لیے میں نے چوتھا خود لگا دیا کہ یہ موصوف صفت ہی ہوگا، تو 4 چیزوں میں برابری ہو گئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جو 4 چیزوں میں اندازہ لگا کر برابری کی ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کیوں میں نے برابری لگا اندازہ کیا وہ بھی سمجھ لیجیے۔ عربی زبان میں صرف یہی موصوف صفت ہے ایک ایسی چیز جو دونوں ایک ساتھ آتا ہے اور دونوں میں 4 چیزیں ایٹ اے ٹائم برابر پائی جاتی ہے، تو 3 چیزیں جب ایٹ اے ٹائم برابر پائی گئی، 3 چیز ہم کو مل گیا، واحد تثنیہ جمع میں واحد دونوں ہے، مذکر مؤنث میں دونوں مؤنث ہے، معرفہ نکرہ میں دونوں معرفہ ہے، تو ایک جو صورت ہے کہ دونوں پہ زیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے زیر آئے گا۔ الازمینتی پہ زیر مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، اور ثلاثتی پر زیر صفت بننے کی وجہ سے آ رہا ہے، اس لیے کہ الازمینتی مضاف الیہ ہے احدی مضاف کا، اور موصوف ہے الثلاثتی صفت کا بھی، ٹھیک ہے۔ چلیے اتنی بات ہو گئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ موصوف صفت کا ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں۔ الازمینتی ثلاثتی کا مطلب ہوتا ہے تینوں زمانے، ازمینہ زمانے، ثلاثتی 3، تو تینوں زمانے موصوف صفت ہی ہے، اردو میں ویسے ہی بول رہے ہیں، تو اب ترجمہ کیا ہوا، غیر مقترن، مقترن کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو غیرو کا مطلب نہیں، تو غیر مقترن نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، با مطلب ہوتا ہے سے، تو کلمۃ تدل علی معنی مستقل، اسم ایسا کلمہ ہے جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، غیر مقترن اور نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، بی احد الازمینۃ الثلاثتی، تینوں زمانے میں سے کسی بھی زمانے پر۔ تو اسم کی تعریف ہم نے کیا پڑھا، اسم ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس دلالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اب سوال ہوگا کہ زمانہ کیا ہوتا ہے، زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، حال موجودہ زمانہ ہوتا ہے، اور مستقبل آنے والا زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے اندر ان تینوں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ جب اسم کا ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو اس کے اندر ایک معنی تو ہوگا لیکن کوئی زمانہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں انہوں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے زید عمر، تو میں کہتا ہوں زید عمر بکر،
تو یہ سب ایک نام ہے. تو نام سے زید نام سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کوئی لڑکا کا نام ہے، لیکن کیا ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید گزرے ہوئے زمانے میں نام تھا یا موجودہ زمانے میں نام ہے یا آگے چل کے زید کا نام بنے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بھی زمانہ موجود نہیں ہے. تو یہی تعریف ہے اسم کی، کہ اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، لیکن تینوں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے. مطلب جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ترجمہ میں نہ ہم کو گزرا ہوا وقت سمجھ میں آتا ہے، نہ آگے آنے والے وقت کا ہم کو انفارمیشن ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور نہ ہی موجودہ زمانے کا ہم کو علم ہوتا ہے اس کے ترجمے سے. تو ایسے لفظ، تمام لفظوں کو ہم عربی میں اسم کہتے ہیں. تو یہاں تک ہو گیا. اب آ جائیے کتاب کے اوپر. تو ہم نے ایک لائن کمپلیٹ کیا. اب کتاب سمجھنے کا انداز دیکھیے. آپ نے ایک لائن کمپلیٹ کر لیا ہے تو باقی کی جو کتاب کے لائن ہیں وہ بھی آپ کو ایک جیسے ہی دکھیں گے. کیسے؟ دیکھیے، یہاں بھی کلمہ ہے، یہاں بھی کلمہ ہے، ٹھیک، یہاں بھی تدلو ہے، یہاں بھی تدلو ہے، یہاں بھی علی معنی مستقلن ہے، یہاں بھی علی معنی مستقلن ہے. یہاں بس غیرو ایکسٹرا ہے تو نہیں کا ترجمہ ہوگا. یہاں مقترنی بہذ الازمنۃ الثلاثۃ، مقترنی بہذ الازمنۃ الثلاثۃ سیم ہے. تو ایک لائن آپ نے حل کیا تو اس کی مدد سے آپ نے کیا کیا، دوسرے لائن کو بھی مکمل طور پر حل کر لیا. جیسے نصر مدد کیا گزرے زمانے میں، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر تو مدد کر. تو اب یہاں کیا ہوا، فعل اور اسم کو آپ نے ترجمے کے حساب سے بھی حل کر لیا، اعراب کے حساب سے بھی حل کر لیا. کیسے؟ ایک لائن کو حل کیا، اس کے حساب سے آپ نے دوسری لائن کو، صرف دوسرے نہیں، آپ تیسرے لائن کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہاں بھی کلمۃ تدل علی معنی غیر مستقل، یہاں تک تو سیم ہی ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا الگ ہے جو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو کر کے بتاؤں گا. تو یہاں تک تو ترجمہ سیم ہو گیا. تو اسم فعل کے بارے میں اور حرف کے بارے میں سمجھ لیجیے. فعل کون سا کلمہ ہے؟ وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایک مستقل معنی پر، مقترنی بہذ الازمنۃ الثلاثۃ، لیکن اس میں تینوں زمانے میں سے ایک زمانہ ضرور ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب فعل کا ہم ترجمہ کریں گے تو جو وہ ہم کو جو اس کے ترجمہ میں یا تو ہم کو گزرے زمانے کا ہم کو علم ہوگا کہ یہ کام گزرے زمانے میں ہوا ہے، یا موجودہ جب زمانے میں ہو رہا ہے، یہ آگے چل کے ہوگا. اس کا علم ہم کو فعل کے ترجمے سے ضرور مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی کہ فعل اور اسم کا آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آ جائیے حرف کے اوپر. حرف جو ہے کلمۃ تدل علی معنی غیر مستقل. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی مستقل معنی نہیں ہوتا ہے، اور باقی کے جو آگے کا جو لائن ہے اس کو انشاءاللہ آئیے حل کر لیتے ہیں. یہی ہے یہاں سے، تو ہم یہاں سے حل کر لیتے ہیں اس کو. سب سے پہلے واو ہے تو واو تو ٹھیک ہے، لا ہے، لا رہنے دیجیے. یا فا ہا میم ہے. فہم یفہم آتا ہے، وہی ہے یفہم، اس لیے کہ لا مضارع پر ہی لگتا ہے، یفہم. لیکن عام طور پر ایک چیز یاد رکھیے، یفہم مطلب ہوتا ہے سمجھنا، لا یفہم نہیں سمجھتا ہے، یہ ترجمہ ہوا. معنی ہوں، معنی ہوں، اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے، اس کا معنی. تو جب نہیں سمجھتا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو فاعل ہم کسی اور کو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ترجمہ غلط نہیں ہے، صحیح ترجمہ ہے. لیکن ایک رول میں یہاں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو یاد کریے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کتابوں میں عام طور پر یہ جو قواعد کی کتاب ہوتے ہیں، نحو صرف قواعد کی کتاب، یہاں فاعل جو ہوتا ہے کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر مجہول کا ہی ہمیشہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ ہم مجہول کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فاعل نہیں ہوتا ہے، کام کرنے والا موجود نہیں ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، یفہم، لا یفہم نہیں سمجھا جاتا ہے، معنی اس کا معنی. با حرف جر ہے، دونی ہمیشہ مضاف بن کر کے آتا ہے.
बाहर फिर से दूनी का ज़ेर आ गया, दूनी हमेशा मुज़ाफ बन के आता है, तो आगे वाला जो लफ्ज़ होगा वो 100% मुज़ाफ ही होता है, बिदूनी ज़म्मी, ठीक है। ला युफ़हमु मानाहु बिदूनी ज़म्मी, उसके मानी नहीं समझे जाते हैं बग़ैर मिलाए हुए। ज़म्मा या ज़ुमू मतलब होता है मिलाना, ज़ममियतिन मतलब जो है मिलाने से ही मुबालगा का जो है शायद उससे का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। मैंने इसकी तहकीक कोशिश की, लेकिन मुझे ज़ममियतुन का एग्जैक्ट लफ्ज़ जो है उर्दू में कहीं नहीं, अरबी की लुगतों में कहीं नहीं मिला, लेकिन ज़म्म या ज़ुम्मु ज़म्मन से ही बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो 3 हर्फ है सीधे ज़ाद मीम मीम, तो ज़म बिदूनी ज़म्मी ज़ममियतिन, ज़ममियतिन से आप यहाँ पर मिला तर्जमा कर लीजिए मिलाए गए लफ्ज़ को, ठीक है। बिदूनी ज़म्मी ज़ममियतिन, मिलाए गए लफ्ज़ों को मिलाने के बाद ही उसके माने समझ में आते हैं। तो ज़ममियतिन का मतलब क्या हो जाएगा, मिलाए गए लफ्ज़। ज़म्मा मतलब होता है मिलाना, जैसे हम कहते हैं ना हिंदुस्तान मुल्क है, हम कहते हैं हिंदीयुन, तो हमको मतलब हो जाता है हिंदुस्तानी, है ना। तो इसी तरीके से ज़म्मा मतलब होता है मिलाना, ज़ममियतुन मतलब हो जाता है ऐसा लफ्ज़ जो मिला दिया गया है। तो ज़म्मी ज़ममियतिन मिलाए गए लफ्ज़ को मिला देने से, तो अब तर्जमा क्या होगा, ला युफ़हमु नहीं समझा जाता है, माना हो उसका माने, बिदूनी ज़म्मी ज़ममियतिन, तो यहाँ पर ज़म्मी को जो है मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ बनाना पड़ेगा, तो मुज़ाफ़ी कर दीजिए बिज़म्मी, और आगे जो ज़ममियतिन है ज़मीमतिन है, मैं ज़मीमतिन को पढ़ रहा हूँ, ज़मीमतिन बिदूनी ज़म्मी ज़मीमतिन, इसको मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ इलैहि पूरा बना दीजिए। तो उसका माने नहीं समझा जाता है बग़ैर दूसरे कलिमे के मिलाए हुए। ज़मीमतिन मतलब मिलाए गए कलिमे, तो बग़ैर मिलाए गए कलिमे के मिलाए बग़ैर, यानी दूसरे कलिमे के मिलाए बग़ैर उसका माने समझ में हमको नहीं आता है। ये ज़मीमतुन का थोड़ा सा हमको डाउट है, तो हो सकता है अगर मैं गलत यहाँ पर तर्जमा कर रहा हूँ और आपको सही मालूम हो तो ज़रूर बता दें, लेकिन मैंने जहाँ तक इसको समझा वो यही है, ज़मीमतिन से मुराद है मिलाए गए दूसरे कलिमे। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पर कायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदतु, तो इस पर पेश ही आएगा, इस्म पर भी पेश है, फ़ेल पर भी पेश है, हर्फ पे भी पेश है। युकाल, क्यों मैं युकाल पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि फ़ेल ऐसे ही आता है, काला यक़ूलु से मुज़ारे का मजहूल, लहा ऐसे ही आएगा। अब ये युकालु फ़ेल मजहूल है, तो अल अक़साम जो है नाइब फ़ाइल बनेगा, तो इस पर पेश आएगा। फिर सलास पर क्या आना चाहिए, अल अक़साम पर भी अलिफ लाम है, सलास पर भी अलिफ लाम है, ठीक। अल अक़साम जो है ये गैर आकिल की जमा है, किस्म उनकी जमा अक़साम, इसीलिए ये वाहिद और मुअन्नस है, तो 2 बराबरी हो गई। दोनों मारिफा है, 3 बराबरी है, तो इस दोनों को फ़ाइल बना दीजिए मौसूफ़ सिफ़त बना करके, 4 मुताबिकत हो गई, तो मौसूफ़ सिफ़त मिल करके ये नाइब फ़ाइल बन गया युकालू का। तो फ़ायदा क्या है, इस्म फ़ेल और हर्फ कहा जाता है अक़साम सलासती, 3 इनको अक़साम सलासा यानी 3 किस्में कहा जाता है। चलिए अच्छा नहीं, 1 मिनट, कहा जाता है नहीं इनको, अल इस्मु वल फ़ेलु वल हर्फु, इस्म फ़ेल हर्फ युकालु लहा, उनके लिए कहा जाता है अल अक़साम सलासती, 3 अक़साम, तो यानी इस्म फ़ेल और हर्फ के 3 किस्में हैं, ये शायद यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कहीं पर अगर मुझसे गलती हुई हो इसको समझाने में, जैसे कि मैंने आपको समझाया हो और इसमें मुझसे कुछ गलती हुई हो और आपके साथीज़ा ने उसको सही किया हो, तो फिर मुझे भी सही करके बता दें। मैं भी आपके सामने जो है किताब में आपको पढ़ाता हूँ वो मैं बग़ैर पढ़े हुए आपको पढ़ाता हूँ, उसकी एक वजह है। बग़ैर पढ़े हुए पढ़ाने से ये फ़ायदा होता है कि मैं भी अनजान होता हूँ कि मेरे सामने कौन सा लफ्ज़ आएगा, तो मैं आपके सामने खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे ये अंदाज़ा आपको भी होगा कि मैं उस किस तरीके से आप भी किसी लफ्ज़ को नहीं जानते हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो इसीलिए मैं भी पूरा अनजान बनकर आपके पास आता हूँ, इसलिए मैं पहले से अगर सारी चीज़ों की तहकीक करके आऊँगा तो डायरेक्टली मैं तहकीक बता दूँगा, तो उसमें फिर एक तालिबे इल्म की हैसियत से और एक अनजान के हैसियत से जितनी चीज़ें पर हमको गौर करनी चाहिए उन तमाम चीज़ों पर हम गौर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पहले से जवाब मालूम रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले से पढ़ करके नहीं आते हैं
اور ڈائریکٹلی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو بھی وہ نہیں لگے، تو ہم بھی اپنے علم کے حساب سے اس تک پہنچ سکے. تو اس میں اگر کہیں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. باقی جو ہے آپ ہمارے کورسز کے بارے میں جانتے ہی ہیں، ہمارے جو مدرسے کی طرف سے جو دوسرے کورسز چلتے ہیں، 3 سال کا عالمیت کورس کا، حفظ کورس کا، عربی زبان کا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے، فارسی زبان ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت ساری زبانیں ہیں. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ یا تو اس ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمارے نمبر پہ دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.